أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد فضل و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات ہستی میں ہمیں اسلام کی نعمت و دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور خود اپنی اطاعت کی ٹوٹی پھوٹی توفیق ضرور عطا فرمائی ہے کہ جہاں شرارت، جہاں فتنے پروان چڑھے ہوئے ہیں، وہیں اللہ کے ان بندوں کے سر سجدوں میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں ظلم اور بربریت کا طوفان بپا ہوتا ہے، وہیں اللہ کے یہ بندگان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ جہاں بے انتہا خرافات، بدکاریاں، فحاشیاں اور یانیت کا بازار گرم ہے، وہیں مسلمان اپنی خاص تہذیب میں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور انسانیت کے احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں، بیماریوں میں چھوا چھوت مانتے ہیں، مر جائے تو جنازہ چھونے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، وہیں ان مسلمانوں نے اپنا کرتب نبھاتے ہوئے، اسلام کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو مانتے ہوئے ان بیماروں کی تیمارداری اور لاشوں کے اٹھانے میں بے جھجک انہوں نے خدمات انجام دے کر دنیا میں اپنے وقار کو بلند کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ بہرحال اسلام کے ماننے والے ہر زمانے میں اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے دنیا کی تمام نسلوں اور قوموں پہ فائد رہی ہے، فائد رہے ہیں یہ مسلمان اور انشاءاللہ رہیں گے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا، جن کی ذات کو پروردگار عالم نے سراپا رحمت قرار دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا، تمام کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے بات جب انصاف کی آتی، جب بات حق کی آتی، جب بات عدالت کی آتی، جب بات سچائی کی آتی، جب بات حق کی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا، صداقت کا ساتھ دیا۔ جب بات انسانیت کی آئی تو انسانیت نوازی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں انسانیت کی تکریم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی ساری کائنات کے لیے رسول رحمت تھے۔ اس فلسفے کو، اس حقیقت کو جو نہیں سمجھا وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہا، اور وہ زمین پر بسنے والے انسانوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ اس کا حشر جانوروں سے بدتر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ جناب محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والے اعلیٰ عرفہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ان کی نافرمانی کرنے والے بدترین درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے
جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں، جن کی کہیں کوئی عزت نہیں ہوتی اور جن کو دنیا پناہ نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی زیادہ بلند ہے، اتنی بلند کہ کائنات میں اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہی کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر، آپ کے چرچے کو بلند کر دیا کہ جب جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے بعد نہ کہہ دیا جائے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول رحمت ہے۔ ساری دنیا ان کے اخلاق سے متاثر ہے اور دہائی دیتی ہے، یہ مانتی ہے دنیا کہ جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ اور اس کے گواہ گوگل بھی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ کائنات کا سب سے اچھا انسان کون ہے، جواب آتا ہے سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ۔ بہرحال ہمیں فخر ہے اپنے نبی پر، ان کی ذات پر، ان کی ہستی پر، ان کی رحمت پر، ان کی انسانیت نوازی پر کہ ایسا نبی ہمیں عطا ہوا ہے جس نبی کے امت میں ہونا ہر نبیوں نے خواہش کی۔ نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کا نبی نہ ہوتا، محمد رسول اللہ کا امتی ہوتا۔ الحمدللہ اتنے بڑے نبی کہ ہم امتی ہیں، اتنی بڑی نسبت ہمیں ملی ہے، اس نسبت کا ہمیشہ ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر گناہ کے وقت، ہر غلطی کے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری نسبت کس ذات سے ہے، اس ذات کا مقام دنیا میں کیا تھا، ہمارے اس کردار سے نبی کی ذات کس طرح بدنام ہوئی۔ اگر ہم اپنے طور پر، اپنے عمل سے نبی کی شریعت یا نبی کی ذات کو بدنام کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ محروم کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا ایسا عمل پیش کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو، دنیا جانے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں اور اسی لیے یہ اتنے اچھے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے مگر مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اگر ہم پر یہ کلنک کا دھبا لگا ہے کہ اسلام تو بہترین مذہب ہے مگر مسلمان اچھے رہے، تو ہم اچھے بن کے دکھائیں، ہم بتائیں زمانے کو کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس علم کی کمی ہے تو ہم علم کے میدان میں جھنڈے گاڑیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے تو ہم اسے بھی حاصل کریں، اور ہم دنیا کی تمام قومیں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کے صرف مد مقابل میں ان سے اوپر اپنی ذات کو بنا کر پیش کریں تو پھر دنیا تسلیم کرے گی کہ جس طرح اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، یہ مسلمان سب سے اچھی قوم بھی ہے۔ ہم تعلیم کو چھوڑ کر، تہذیب کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر اپنے مشن میں لگے ہیں، منمانی میں لگے ہیں، غلط باتوں میں لگے ہیں، برائیوں میں پھنسے، گناہوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے دنیا یہی کہے گی کہ یہ مسلمان لوگ اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اچھا بننا ہے، اسی کے لیے رمضان آتا ہے، اسی کے لیے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لیے قربانی کا تہوار آتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو دوسرا تہوار 2 مہینے 10 دنوں کے بعد اللہ بیت اللہ شریف نے ہمیں عطا کیا ہے، اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اضحیٰ کا معنی قربانی ہوتا ہے، قربانی جانور ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس اللہ کے حکم سے جس نے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہمیں ان پر تفوق دیا، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، جانوروں کو ہمارے ہاتھوں میں مسخر کر دیا ہے تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ ان جانوروں کو اللہ بیت اللہ شریف نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، جس طریقے سے سورج اور چاند کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے۔ ساری دنیا انسانوں کی خدمت میں لگا دی گئی ہے، یہ چاند انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، یہ سورج انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، یہ ستارے انسانوں کی خدمت میں لگے ہیں،
یہ جانور ہمارے ماتا پتا ہو سکتے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں انسانوں کی خدمت میں لگ جائے تو کیا یہ جانور اس لیے کہ ہم انہیں صرف پال پوس کر جوان کریں، بڑا کریں، ان کا دودھ پیئیں اور پھر باقی چیزوں کو ایک بیکار شے کی طرح چھوڑ دیں، ضائع کر دیں، یہ اللہ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہوگی۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ اس اللہ جس نے جانوروں کو پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ جانوروں میں دو قسم کے جانور ہیں، ایک وہ جو دنیا کی دوسری خدمتوں کے لیے ہے، جبکہ دوسرے وہ جانور ہیں جو تمہاری خدمت کے لیے ہے، جن کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، جن کو تم کھا سکتے ہو، جس سے توانائی حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے ملٹری کے لیے گوشت ہر دیش میں، ہر ملک میں ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں سبزی دی جائے تو بارڈر پہ لڑ نہیں پائے گا۔ مسلمان اللہ کے سپاہی ہیں، گوشت کھا کر توانائی برقرار رکھ کے وہ اللہ تعالیٰ کے مشن پہ لگے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی لیے جب ہندوستان کی آزادی کی بات آئی تھی تو مسلمانوں نے سب سے بڑھ کے کردار انجام دیا۔ پھانسی پہ چڑھنے کا شوق ہوا تو مسلمانوں کو، دشمنوں کو مارنے کا شوق ہوا تو مسلمانوں کو، انڈیا گیٹ پر اسی لیے مسلمانوں کے سب سے زیادہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بہادری اور ان کے بہترین کارنامے ہیں کہ جب ہندوستان کو لہو کی، خون کی ضرورت پڑتی ہے تب مسلمان ہی سب سے پہلے اٹھتے ہیں اس دیش کی طرف۔ آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نکالنے کا جب موقع آتا ہے تو مسلمان کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی عبد الحمید بن جاتا ہے، کوئی صوفیہ قریشی بن جاتی ہے۔ مرد تو مرد، ہماری خواتین بھی ہندوستان کی آبرو بچانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ یہ مسلمان ہیں، ان کو قربانی کا یہ عظیم تہوار دیا گیا ہے۔ قربانی کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا۔ ہم جانور ذبح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا نہ کریں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور ایسا کر لیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ قربانی اسی مقصد سے کی جاتی ہے۔ دنیا میں مختلف قوموں کے عجیب عجیب تہوار ہیں جن موقعوں پر بے شمار جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی بلیدانی کی جاتی ہے، وعد کیا جاتا ہے۔ بہت سارے جانور، ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے ہمارے بھارت کا بھی، دوسرے ملک کو تو جاتی تھی، ہمارے بھارت کا بھی۔ لیکن ان موقعوں سے جو جانور کاٹے جاتے ہیں اور ذبح کیے جاتے ہیں ان میں، اور ہماری قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ہر گلی، ہر چوراہے، ہر نکڑ پہ جانور ذبح کیے گئے ہیں۔ گوشت کی بکری شباب پہ ہے، لائن لگا کر لوگ اپنے اپنے تہواروں میں گوشت خرید رہے ہیں، مگر ان کا مشن اپنے گھر میں گوشت لے جانا، پکا کر خود اہل خانہ کھا لینا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر قربانی ہوتی ہے، اگر 1000 جانور ایک علاقے میں ذبح کیے گئے تو تقریباً 650 جانور کے گوشت غریبوں میں بانٹ دیے گئے۔ یہ ہے ہمارا دھرم، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے قربانی کا شوق، یہ ہے جذبہ، یہ ہے مذہب اسلام کی بہترین تعلیم، جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جس کو مکہ کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہی ایک برحق نبی ہوئے ہیں اور انہی کی اتباع سب سے بہتر ہے، مگر اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے۔ جب نبی کے نبوت کو تسلیم کرنے کی بات آتی تو اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہونا تھا تو فرشتے کو ہونا چاہیے، انسان کو اللہ نے نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ جبکہ وہی اہل مکہ یہ مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی اتباع ہی بہترین طریقہ ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں آیت نازل کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اے لوگوں، کائنات والوں اور خاص کر کے مکہ والوں، جو تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، تو سنو، اس میں پوری صداقت و سچائی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم واقعی اللہ کے نبی تھے، بلکہ اللہ کے خلیل تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تنہا حضرت ابراہیم اکیلی ذات ایک بڑی قوم کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ایک ذات کے اندر ایک امت بستی تھی، ایک جماعت بستی تھی، ایک
کے شریعت اور اللہ کے دین کے تابعدار ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ایسی وفاداری کی، اللہ کی توحید کے لیے ہر ایک اذیت کو اس طرح برداشت کیا کہ 1000 آدمی پر ان اذیتوں کو تقسیم کر دیا جائے تو 1000 آدمی ان اذیتوں کو برداشت نہ کر سکیں گے، مگر تنہا ہزاروں کے مقابلے میں اکیلے حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے تمام اذیتوں کو سہ لیا، برداشت کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے وہ کیا ہے جو ان کے مد مقابل ہزاروں لوگ نہیں کر سکتے، ایک بڑی جماعت نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم سے اللہ خوش ہو کر یہ لقب دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم تھے تو اکیلی ذات، تنہا تنہا تھے، اہل توحید تنہا تنہا اہل توحید تھے، مگر وہ ہزاروں کے مقابلے میں تھے، وہ لاکھوں کے مقابلے میں تھے، ان کی ذات میں انجمن تھی، ان کی ذات میں ایک امت بستی تھی۔ قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کے تابعدار تھے، فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے۔ حنیفا، ان کا چہرہ، ان کی توجہ ایک طرف تھی، ان کا دھیان ایک طرف تھا، ان کی نگاہیں ایک طرف تھی، وہ دوسری طرف جھانکتے نہیں تھے، پلٹتے نہیں تھے، کسی کو بڑا پیر کسی کو چھوٹا پیر تصور نہیں کرتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب ایک اللہ کو مانا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو لانا کیسا، یہ سوچنا کیسا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اس نبی نے، اس رسول نے، حضرت ابراہیم نے اللہ کو اس طرح مانا کہ اب پھر کسی کے ماننے کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے گھر سے لڑائی کی توحید کے لیے، باپ سے جنگ لڑی توحید کے لیے، نمرود سے مقابلہ کیا توحید کے لیے، آگ میں کودنا گوارا کیا توحید کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑا توحید کے لیے۔ یہی تو اللہ کی وہ اطاعت تھی جس نے نبی ابراہیم خلیل کو ایک فرد سے ایک امت بنا دیا تھا۔ ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اے مکہ والو، تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کے طور طریقے پر ہم ہیں، تم تو مشرک ہو، تم تو کافر ہو، مگر تمہارا نبی مشرک نہیں تھا۔ لم یکن من المشرکین، وہ کہاں بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ کہاں بتوں کے سامنے جھکتا تھا، وہ کہاں بتوں سے فریاد کرتا تھا۔ ارے یہ بت تو پتھر کے ہیں، کسی پیر کے مزار پہ، کسی ولی کے قبر پہ، حتیٰ کہ کسی نبی کی درگاہ پہ سر پٹکنے میرا خلیل کبھی نہیں گیا۔ تم مشرک ہو، مگر میرا نبی، میرا خلیل کہاں مشرک تھا کہ تم اپنی نسبت ان سے کہتے ہوئے بیجا فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ تمہیں اگر ابراہیم خلیل کی اتباع کرنی ہے تو راستہ ایک ہی ہے کہ انہی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو چنا ہے، زمانے کا کائنات کا آخری نبی بنایا ہے۔ آؤ تم محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے اور اس آیت کی جو ہے تشریح اور خلاصہ ہے کہ مکہ والو، تمہارا ایک دعویٰ تو صحیح ہے کہ ابراہیم نبی تھے، دوسرا دعویٰ کہ محمد انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ تو یہیں پر تمہارا دعویٰ کیسے ٹکرا رہا ہے؟ ابراہیم نبی تھے تو وہ انسان تھے، ابراہیم نبی تھے تو وہ آدمی تھے، ابراہیم نبی تھے تو کھاتے تھے، ابراہیم نبی تھے تو سوتے تھے، ابراہیم نبی تھے تو بیمار ہوتے تھے، ابراہیم نبی تھے تو علاج کراتے تھے، ابراہیم کو پریشانی آتی تھی، ابراہیم کو تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی انسان تھے۔ محمد رسول اللہ بھی انسان ہے، ان کو نبی مانتے ہو، ان کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس ایک آیت میں ان کافروں کو مسکت جواب دیا گیا کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے اور وہ بغلے جھانکنے لگے۔ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ذات، ایسی شخصیت تھی کہ ان کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن مقدس کی ایک خوبصورت آیت میں اعلان کرتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتنے فخر کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھی حضرت ابراہیم کو قرآن پڑھ کر یاد رکھو، اپنے ذہن میں حاضر رکھو، اپنے قلب میں انہیں موجود رکھو، ان کے ذکر کو فراموش نہ کرو، کیونکہ ان کو یاد رکھنے میں تمہاری نجات ہے، تمہاری بھلائی ہے، اور ان سے تمہاری روح کو غذا ملے گا، تمہاری توحید کمزور نہیں پڑے گی، تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا۔
کہ جو ابراہیم توحید کے لیے مرنے مٹنے کو تیار، جس ابراہیم نے توحید کے لیے دنیا کی سپر پاور حکومت نمرود سے مقابلہ کر لیا، جس نے توحید کے لیے آگ میں جلنے کو گوارا کر لیا، اس نبی کی طرف ہماری نسبت ہے اور ہم شرکیہ اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ دھاگا باندھ کر فخر کر رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، یہ تعویذ پہن کر ہم گھوم رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، ایک اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے، اور تم تمام طرف نگاہیں پھیلا رہے ہو، ہائے پریشان ہو، کون بچائے گا، کون مشکل کشا ہوگا، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ایک اللہ کافی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ کیا تمہیں اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تمہارے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے؟ تمہیں تعویذ کی ضرورت نہیں، ڈنڈوں کی ضرورت نہیں، مزاروں کی ضرورت نہیں، قبروں کی ضرورت نہیں، ولیوں کی ضرورت نہیں، پیروں کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ نے اپنا بنا کر سب سے بے نیاز کر دیا، سب سے بے نیاز کر دیا۔ آج الحمدللہ قربانی دینے جائیں گے، قربانی کون لوگ کریں گے؟ وہ بھی کریں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ بھی کریں گے جن کی غلطی سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی کریں گے جس نے نماز پڑھی ہی نہیں، جو پڑھتے ہی نہیں، نمازی بھی جا کر قربانی کریں گے، بے نمازی بھی قربانی کریں گے، موحد بھی قربانی کریں گے، اہل شرک بھی قربانی کریں گے، قربانی تو سب کریں گے، مگر قربانی ہوگی کس کی؟ قربانی ہوگی کس کی؟ عموماً قربانی کی جو لوگ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا آغاز کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ حضرت ابراہیم کے وہ خوبصورت الفاظ تھے جنہیں پروردگار عالم نے قرآن کی آیت و زینت بنا دیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف، اس رب کی طرف کیا ہے جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ، ذرا بھی اس میں کوئی کشمکش نہیں، ذرا بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا اللہ مجھے کتنا کام دے گا، اگر پورے طور پر وہ کام نہ آیا تو دوسرا کون ہوگا؟ کوئی ایسا تصور نہیں، ایک دم بس اللہ کو مانا تو مانا، پورا چہرہ ایک اللہ کی طرف کیا۔ آج مزاروں کی طرف، قبروں کی طرف، خانقاہوں کی طرف جھکے ہوئے لوگ، مڑے ہوئے لوگ، حق سے پھرے ہوئے لوگ، وہ بھی قربانی کر رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی۔ ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، صرف اللہ ہی کی طرف توجہ کیے رہے۔ کتنے جھوٹے ہیں لوگ، پوری زندگی مزاروں پہ، قبروں پہ سجدے میں گزر گئی، شرکی اعمال میں ڈوبے ہوئے لت پت گناہوں سے لوگ اٹھ کر کہہ رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا خدا کو پتہ نہیں ہے؟ نبی نے اعلان کر دیا تھا، ان الرقا والطمع والتولى شرک، یہ شرکیہ اعمال ہیں جس کے دھندے تم کر رہے ہو۔ یہ مزاروں پہ جانا، ولیوں کو پکارنا، یا غوث المدد، کیا خدا مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ پکار کر تھک چکے ہو، پھر بھی کہتے ہو وما انا من المشرکین، یہ اللہ کو تم بتا رہے ہو؟ اللہ سب جان رہا ہے، اس لیے قربانی صرف اس کی ہوگی جو انی وجہت وجہی للذی پر عمل بھی کرتا ہوگا، یعنی ابراہیم کی طرح موحد بھی ہوگا، وہ توحید اس کی زندگی میں ہو جس کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور فرمایا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، لہذا ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور پھر جا کر قربانی دینی چاہیے۔ اہل شرک کی قربانی نہیں ہوگی، بے نمازی کی قربانی نہیں ہوگی، کیوں؟ اسی دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، یہ جو قربانی کا جانور میں ذبح کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اے اللہ میں نے جو زندگی میں 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں ادا کی ہے، اے اللہ یہ نماز میں نے کسی اور کے لیے نہیں پڑھی، ان صلاتی، اے اللہ میری تمام نمازیں صرف تیرے لیے ہیں۔ نماز پڑھی ہی نہیں، فجر ظہر اثر پڑھی ہی نہیں، اور اللہ کو بتا رہے ہیں ان صلاتی، بے شک میری ساری نمازیں تیرے لیے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، اور تب قربانی ہو جائے گی۔ اسی لیے رب کے مفتیوں نے بتا کے دوہری اعلان کیا ہے کہ بے نمازیوں کی
قربانی نہیں ہوئی۔ کر لیجئے، جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہوتا تو قابیل کی قربانی رد نہیں ہوتی۔ جانور تو اس نے بھی چڑھائے تھے، قربانی تو اس نے بھی پیش کی تھی قابیل نے، مگر قربانی قابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی، کیونکہ قابیل حق پہ نہیں تھا۔ جو حق پہ نہ ہو اس کی قربانی کبھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ قربانی سے پہلے ہمیں مسلمان بننا پڑے گا، توحید والا بننا پڑے گا، انی وجہت وجہیہ کا مطلب سمجھنا پڑے گا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کا مطلب سمجھنا پڑے گا، پھر جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آج کے دن اس 2 رکعت نماز کے بعد پورے دن بھر میں سب سے افضل، سب سے بہتر جو کام ہوگا وہ جانور ذبح کرنا ہی ہوگا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ کس نے کہا مولویوں کو بلا کر ہی ذبح کرنا؟ کس حدیث میں ہے کہ جب تک یہ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو قربانی نہیں ہوگی؟ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ دعائیں ثابت ہے، پڑھ لیں، نہ پڑھیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کی سب سے چھوٹی دعا بتلاؤں، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کو پتا ہے کہ نام کس کس کا ہے، مال کس کس کا لگا ہے اور کیسا کیسا لگا ہے، وہ قبول کرے گا یا رد کرے گا اس کو اختیار ہے۔ ہم بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ جانور تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں ذبح کرنا، یہ جانور تیرے لیے میرے لیے نہیں۔ سب سے چھوٹی دعا ہے، کتنا آسان ہے۔ اور اگر آپ کو شوق ہے، آپ ایک چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا جانور تمام اہل گھر کے لیے کافی ہے۔ پڑھیے، اس میں پڑھیے اللہم تقبل منی ومن اہلی، اللہم تقبل من فلاں ومن اہلہ، اے اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیجیے۔ سب سے پہلی چیز جا کر قربانی کیجیے اور اپنے ہاتھوں سے کیجیے۔ یہاں تک کہ شریعت بتلاتی ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیں تو ہاتھ میں چھری دو، ذبح کرنا بتاؤ اور ان کے ہاتھوں سے ذبح کرواؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے بیٹیوں اٹھو اپنے نام کا ذبیحہ خود کرو۔ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، وہ کباب بنا کے کھلائے تو مکروہ نہیں ہے، ہانڈی کباب اس کے ہاتھوں کا مکروہ نہیں ہے، اس کے ہاتھوں کا گریل بنا کر پیش کرتی ہے مکروہ نہیں ہے، ذبح کر دے تو مکروہ ہو گیا۔ تم نے عورت اور مرد میں یہ تفریق کہاں سے پیدا کی؟ دیکھو ہماری شریک حیات ہے، برابر کی چیز ہے، وہ ذبح کر دے تو مکروہ، اپنے من سے یہ مطلب نکالا۔ اس لیے اہل حدیث ہو یعنی قرآن و حدیث کے تمام ماننے والے لوگوں آج اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں گے اور اپنی ان بہادر بیٹیوں کے ہاتھ میں چھری تھمائیں گے، اپنی ان بہادر بہنوں کے ہاتھ میں چھری دیں گے جو اس فریضے کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ لائیے انقلاب، بدل دیجیے کائنات کا نقشہ، ہماری بیٹیاں اس قابل ہو جائیں کہ ذبح کرے تو چھری چلا سکے۔ اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ان کی آبرو داؤ پہ لگی ہے، اتنا بھی نہیں آیا تو ظاہر ہے ان کی عزت دار ہونے سے کون بچائے گا جب خود ہی ڈیفینس نہیں کرے گی، جب خود ہی اپنی حفاظت کرنے پہ آمادہ اور تیار نہیں ہوگی۔ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے، آپ عورتوں کو الگ نہیں کر سکتے، عورتوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ آئیے سب مل کر اس تہوار کو عظیم طریقے سے منائیں، مرد بھی اس میں شامل ہو، عورتیں بھی اس میں شامل ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ عورتوں پر اجبار نہیں ہے کہ قربانی کریں، آپ قربانی کر سکتے ہیں، ہاں دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ خود ہی کریں، مگر افضل تو ہے، بہتر تو ہے آج یہاں سے دوگانہ کرنے کے بعد، اس خطبے کو سننے کے بعد جائیں اور سب سے پہلے اپنی اپنی قربانی میں لگ جائیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ عید کے دن بھی بازار کا گوشت بنتا ہے گھروں، چکن بنائے جاتے ہیں گھروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ بقرعید کے دن نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرتے اور اس کے جانور سے افطار یعنی ناشتہ کرتے، اس کے گوشت سے افطار یعنی ناشتہ کرتے۔ اور یہ جو لوگوں میں عام ہے کہ قربانی کے دن آدھا روزہ ہوتا ہے، یہ بے بنیاد بات، یہ روزہ ہے ہی بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے کہ جائیں جلدی جلدی نپٹے جانوروں سے، کلیجی نکالیں اور کھائیں، ناشتہ کریں۔ پہلا ناشتہ گوشت کا ہونا چاہیے، مگر بازار سے گوشت خرید کے لا کر ان تمام چیزوں کو بین کیجیے۔ عید کا دن ہے، عید کی طرح سے منائیے، نبی کے طریقے پر منائیے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق منائیے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ تہوار سارے دھرم
کے لوگوں کے لیے خوشحالی اور امن و شانتی کا تہوار ہوگا، اور اسی طریقے سے منایا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کے تہوار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بے توجہی سے کسی کو تکلیف ہو گئی تو یہ تہوار آپ کا نہیں ہوا۔ تہوار تو وہ ہے کہ خوشیوں میں سب کو شریک کریں، سب کو گلے لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین تہوار کو، یہ چھوٹا موٹا تہوار نہیں، عظیم ترین تہوار، اربوں خربوں لاگت سے یہ تہوار منایا جاتا ہے، عظیم ترین تہوار کو اس عظیم ترین طریقے جس کو نبی کی شریعت کہتے ہیں اس کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی لفظشوں اور غلطیوں کو درگزر فرما دیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن